اصل میں ڈاکٹر صاحب کی بعض چیزیں آپ نے مطلب تحریروں میں تقریروں میں سنی ہیں، لیکن عملاً جو ڈاکٹر صاحب کا نقطہ نظر تھا اس کا بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ۔ مثلاً میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جب ڈاکٹر صاحب بہت اسٹرکٹ تھے اس معاملے میں سیگریگیشن آف سیکسز کے حوالے سے، بنیادی طور پر اسلام کا موقف وہی ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ تحریک کے تقاضے علیحدہ ہوتے ہیں۔ تحریک ایک ایمرجنسی کا نام ہے، جیسے ایمرجنسی میں بہت سے حقوق جو ہے نا، بہت سے قوانین وہ وقتی طور پہ معطل ہو جاتے ہیں، تو ایمرجنسی میں خواتین جو ہے نا وہ بہرحال جنگوں میں بھی حصہ لیتی رہی ہیں۔ ایکٹیو پارٹیسپیشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین کی رہی ہے۔ آپ اسے چلیں پٹیاں باندھنے کی حد تک بھی کریں تو رہی تو ہے۔ اب میں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی چند باتیں آپ کو بتاؤں کہ مثلاً ایک زمانے میں شورا میں یہ بحث ہوئی، ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ ہمیں جو مظاہرے ہم کرتے ہیں تو ہمیں خواتین کے مظاہرے بھی منظم کرنے چاہیے۔ اچھا کیوں کرنے چاہیے؟ کہ جب فائنل تحریک چلے گی تو اگر خواتین نہیں نکلیں گی تو انقلاب نہیں آئے گا، تو خواتین کی بھی اس پہ بڑی گرما گرمی ہوئی۔ اب جو بھی ہمارے ذہن تھے اس میں ہمیں یہ لگتا یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے اندر جو ہے نا عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اب نرمی آتی جا رہی ہے، اور یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا۔ قمر سعید قریشی صاحب ویسے ڈاکٹر صاحب سے عمر میں شاید بڑے تھے، ابھی بھی حیات ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس بات کا مجھے حکم دیں گے تو میں اسے خلاف شرع سمجھتے ہوئے لا طاع ولا سمع کے اصول پر آپ کی بالکل اطاعت نہیں کروں گا۔ قریب ترین ساتھی ہے، انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں کسی تحریک میں اپنی بیوی کو شامل ہونے کی اجازت دوں گا۔ اچھا، تو میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس موضوع پر کتنی گرما گرم بحثیں ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ہو چکی ہوئی ہیں۔ بلکہ چلے میں آپ کو یہ بھی سنا دوں کہ قمر سعید قریشی صاحب نے کہا کہ میں نے 77 کی تحریک میں خود دیکھا ہے کہ ایک خاتون کو ایک پولیس والی نے اٹھا کے پٹخا، اس کا ناڑا ٹوٹ گیا، میں تو یہ منظر اپنی بیوی کے حوالے سے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بھی بحثیں ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے اس سب کے جواب میں پتہ کیا ایک بات کہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سوچتے نہیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اللہ نے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے، نہیں تو حالات اس سے ورسٹ ہیں۔ گھر میں بھی تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سڑک پہ ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے تھے، اقتدار صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، ہماری فیملی کی خواتین بھی تھیں، تو کہیں آگے مزدوروں کی ہڑتال تھی، انہوں نے روک لیا، خواتین سے بدتمیزی کی تو اقتدار جو ہے نا غصے میں آ گئے، انہوں نے پستول نکال لیا۔ اب وہاں پہ سارے مزدور جمع ہو گئے کہ اس نے پستول کیوں نکالا، تو کہتے ہیں بڑی مشکل سے میں نے مینیج کیا، باہر نکلا، میں نے کہا پستول کس لیے ہوتے ہیں، اگر آپ عزت پہ حملہ کرو گے تو پھر گولی ماریں گے نا۔ ڈاکٹر صاحب تھے، بہرحال کوئی وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی روب داب دیا ہوا تھا، وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ تو عزت رولنی ہو اللہ کی طرف سے ہو تو آپ بغیر مظاہرے کے بھی رول سکتی ہیں۔ یعنی اس طرح کی بحثیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی تحریک کے معاملے میں خواتین کے کردار کے انکاری نہیں تھے۔ اچھا، ایک اور واقعہ، تو یہ واقعہ ہے تقریباً یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ کوئی 90s کے مڈ کا ہے جو ابھی سنا ہے، لیکن اب جو سنانے چلا ہوں یہ جو تحریک نہیں چلی تھی وکیلوں کی، اس کے دوران کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ تھا کہ اس میں تنظیم کو بھی شریک ہونا چاہیے، نہیں وکیلوں کی تحریک میں تنظیم کو بھی شامل ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ بھائی کیسے ہوتا ہے، ماریں کیسے کھائی جاتی ہیں، سر پھٹنے چاہیے۔ تو تنظیم، اس کی لیڈرشپ کمفرٹ زون میں جا چکی تھی، وہ کیوں ایسے پنگے لیں جس میں اس طرح کی مصیبتیں آئیں۔ ظاہر ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے سر تو لوگوں کے پھٹتے ہیں، قیادت کو اندر وہ سردیاں گرمیاں تو نہیں دیکھی جاتی ہیں، چلو جی آپ تسی تے اتھے آؤ، تو وہ تو پھر اب قیادت اس کے لیے کدھر تیار ہوتی ہے۔ تو وہ آگے سے لوگوں نے بڑی باتیں شاتیں کی، تو ایک بات ان میں سے یہ بھی تھی، جیسے وہ نہیں تھا جس نے کہا تھا اے ذلی ولا تفتنی، غزوہ تبوک کے موقع پہ وہ اس نے کہا کہ جی سنا ہے کہ وہ آپ تبوک جا رہے ہیں
اور وہاں شامی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور میں بڑا حسن پرست واقع ہوا ہوں، تو اگر آپ مجھے بھی تبوک میں ساتھ لے جائیں گے تو کہیں میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں تو مجھے ادھر ہی چھوڑ دیں، میں فتنے سے بچا رہا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، وہ فتنے میں گر چکے۔ تو اسی طرح وہاں پہ پھر لوگوں نے یہ بات کی کہ وہ جو ہے نا اپنا وکیلوں کی جو تحریک ہے اس میں تو خواتین بھی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا اور بہت شدید غصہ آ گیا، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ملاٹے انقلاب لائیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں ان کی سوچ سامنے نہیں آئی اس طرح، وہ اس طرح کی تھی۔ تو آپ ذرا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک آئیڈیل بات ہے، جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی تو سیگریگیشن آف سیکسز کی بات ہے۔ آپ ابھی جس معاشرے میں یا ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ اگر ان ہدایات پر آپ کامل عمل کرنا شروع کر دیں، آپ زندگی کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ میٹرو پہ سفر کر سکتے ہیں، آپ بازار جا سکتے ہیں، آپ ہاسپٹل کسی میں بھی جا کے ایڈمٹ ہو سکتے ہیں، اپنے کسی ریلیٹیو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہے اس کی تیمارداری کو جا سکتے ہیں، آپ کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہاں گریس لے لیتے ہیں، وہاں پہ آپ جو ہے نا وہ الاؤنس لے لیتے ہیں، وہاں آپ اپنے لیے اسپیس کریٹ کر رہے ہیں۔ کیا کریں، مجبوری ہے۔ اور جب اسلام کی ضرورت آتی نا 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 توبہ 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 تو استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار یہ ادھر بھی تو دیں، نہیں تو اسلام کیسے آئے گا؟ تو تھوڑا اس میں بھی یعنی آئیڈیل جو شے ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جو اس وقت زمینی حقائق ہیں، ایک انقلابی کبھی بھی زمینی حقائق سے جو ہے نا صرف نظر نہیں کر سکتا، اور اگر وہ صرف نظر کر رہا ہے تو وہ خانقاہی ہے، انقلابی نہیں ہے، کیونکہ خانقاہ والے کو زمینی حقائق سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہے، یا ادھر ایک نشئی ہوتا ہے اس کو بھی کوئی غرض نہیں، وہ جہاز ہوتا ہے اس کو زمین پہ پاؤں ہی نہیں ہوتے، اس کو تو لگے دم مٹے غم ہوتا ہے، اور اس کا لگے ضرب، وہ ضرب لگی تو دنیا نے وہ کیا ہے نہیں عجب چیز ہے لذت آشنائی، ہر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، ہر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، بیٹھے رہیں یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ یوں ہی ان کا تو خانقاہ والا اور نشے والا، ان کو زمینی حقائق سے کوئی وہ نہیں، لیکن جس نے انقلاب برپا کرنا ہو وہ زمینی حقائق کو اگنور کر ہی نہیں سکتا۔